من ساتر مسلمن ساترہ اللہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اور جو کسی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ظاہر کرے گا، تو جو کسی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کرے گا کہ وہ بندہ گھر بیٹھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دے گا۔ تو اگر سچی خبر بھی کسی کے بارے میں آئے تو کیا اخلاق اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو پھیلاتے پھریں؟ اگر کسی گھر کے اندر خدا نخواستہ کوئی بہت ہی غلط کام ہو گیا تو کیا اہل محلہ اس کی نشر و اشاعت کرتے پھریں؟ کیا اسے فیس بک پہ ڈال دیں؟ کیا اس کے سارے ایک دوسرے کو میسج کرنا شروع کر دیں؟ کیا پوری دنیا کے اندر تشہیر کر دیں؟ آج کا ٹرینڈ یہی ہے، لیکن یہ حرام ٹرینڈ ہے، یہ ناجائز ہے۔ مسلمان کی پردہ دری یعنی اس کے عیب کو کھولنا اور دوسروں کے سامنے بیان کرنا، ڈسکلوز کرنا، یہ حرام ہے۔ بغیر کسی خاص شرعی حاجت و اجازت کے کسی کے عیب بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور علماء کے حوالے سے اور زیادہ محتاط ہونے کی حاجت ہے۔ کہ بات یہ ہے کہ بھئی علماء سے اگر غلطی ہوتی ہے تو علماء نبی تو نہیں کہ معصوم ہو، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، علماء بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہے، تو لہذا غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی غلطی کو اگر آپ بیان کرتے پھریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو تو اس غلطی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا، لوگوں کو اس کی غلطی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا، لیکن اس غلطی کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہو کر اس سے دور ہو جائیں گے، اور اس سے جب دور ہوں گے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک عالم سے ہٹ کے لوگ دوسرے کے پاس چلے جائیں۔ آج کل کا طریقہ بھی یہی ہے اور شیطان کرتا بھی یہی ہے کہ جب آدمی کسی ایک عالم سے بدظن ہوتا ہے نا تو لوگ یہ نہیں بولتے یار یہ عالم غلط ہے، وہ بولتے یار مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ شیطان یہی جملہ ڈالتا ہے نا، مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اکثر سننے میں یہی ہوتا ہے۔ اچھا اس سے پوچھے نا یار آپ نے کہا کہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، دنیا میں کم از کم 10-15 لاکھ تو مولوی ہوں گے، تم نے کہاں سے سروے کیا، تمہاری اتنی تحقیق کہاں سے ہو گئی، 10-15 لاکھ سے تمہاری ملاقات کہاں سے؟ نہیں یہ ہمارے محلے کا مولانا صاحب تھے انہوں نے یہ کیا۔ ارے بھائی تو آپ کے محلے والے نے کیا نا، اسے ساری دنیا کے لوگ کیسے غلط ہو گئے؟ تو چونکہ شیطان ایک آدمی کو اگر ایک عالم سے بھی بدظن کرتا ہے نا تو پھر اس کو وہ علماء سے ہی بدظن کر دیتا ہے۔ تو اب جو بندہ کسی عالم کی خرابی دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آدمی اس عالم سے بھی اور دیگر علماء سے بھی دور ہو جائے گا، اور اس کے دور ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے دین کا نقصان کرے گا۔ ہمارے ہاں یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ ایک آدمی کے سامنے ڈاکٹر کی برائیاں کرے تو بیمار ہونے کے بعد وہ بولے میں نہیں جاتا اس ڈاکٹر کے پاس، تو بولے گا نہیں یار اس کا کردار اس کے ساتھ ہے لیکن مجھے تو اپنا علاج کروانا ہے نا۔ وہ اگر ڈاکٹر صاحب نے مثلا شراب پی لی تھی تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہے نا، تو میں تو اس سے علاج کروانے جا رہا ہوں نا، میرے علاج کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بھئی عالم کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کر لو کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم نے جو شرعی مسئلہ پوچھنے جانا وہ تو اس نے مسئلہ ہی بتانا ہے نا، وہ تو اس نے نہیں بدل دینا۔ لیکن علماء کے حوالے سے یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے، اس کو پھیلائیں گے، بڑھائیں گے، اس کو پبلک کریں گے، پبلش کریں گے، اس کو بتاتے پھریں گے۔ مقصد اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مقصد وہی ہوتا ہے صد عن سبیل اللہ والا مقصد ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں پر فرمایا کہ عالم کی خطا کو عام کرنا، لوگوں کو بتاتے پھرنا، فرمایا کہ یہ اس آیت میں داخل ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فاحشہ برائی پھیلے، فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ ایسے ہی فتوے کے اندر لکھی جہاں کسی عالم میں واقعی خطا ہوئی تھی لیکن اس کو لوگوں کو بتاتے پھر رہے تھے، لوگوں نے اس کو ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، پوسٹر چھاپ دیے، بینر چھاپ دیے، اس کے جگہ جگہ لگا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس عالم کے بارے میں یہ سب کچھ کر رہے ہو اس نے ایک غلطی کی ہے، لیکن اس ایک غلطی کی وجہ سے جو تم ہزاروں لوگوں کو اس عالم سے ہی دور کر رہے ہو، تو یہ جو ہزاروں کا تم نقصان کر رہے ہو وہ کس کھاتے میں آئے گا؟ تو یہ اشاعت فاحشہ کے اندر آتا ہے۔ لہٰذا جب کسی عالم سے بھی خطا ہو جائے، اگر اصلاح کی کوئی صورت ہے تو اس کو تنہائی کے اندر بتایا جائے، یا جس کے ذریعے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اس کو بتایا جائے، اس کو پھیلایا نہ جائے، اس کو جو ہے لوگوں کے درمیان عام نہ کیا جائے۔ اگر باپ سے غلطی ہو جائے تو کیا اولاد پورے محلے میں بتاتی پھرتی کہ ہمارے ابا حضور ایسے ہیں؟ نہیں چھپاتے۔ کیوں چھپاتے ہیں بھائی؟ وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہوئی ہے، وہ بھی تمہاری طرح ایک مسلمان ہے، تو اس کے بھی آپ سب کو بتاتے پھرو، بناؤ اس کی ویڈیو ڈالو فیس بک کے اوپر، وہ بھی پورے محلے کو بتاؤ، سارے رشتہ داروں کو بتاؤ،
لیکن وہاں تو ابا حضور کرتے پھرتے ہو. تو جس طرح باپ جسم کا باپ ہوتا ہے، اسی طرح جو علماء ہے وہ روحانی باپ ہوتے ہیں. تو جیسے جسمانی باپ کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے عیب نہ اچھالیں بلکہ اس کے عیب کو چھپائیں، اسی طریقے سے جو روحانی باپ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ ان کے عیبوں کو چھپایا جائے، اچھالا نہ جائے. غلط ہے، جھوٹی خبر ہے اور اس کو پھیلاتے پھرنا، یہ بعد میں تصدیق کر لیں گے، یہ تو حرام در حرام در حرام، کہ کسی کے بارے میں بھی اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر سچی خبر بھی ہو تو جب تک کہ اس کی وجہ سے کسی کا بہت واضح نقصان نہ ہوتا ہو تب تک اس کے بتانے کی اجازت نہیں ہے.